بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست علیہ۔ آپ دیکھ رہے ہو القرآن ٹی وی۔ القرآن ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو کچھ اس طرح کا موضوع بتائیں گے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدہ میں تھے تو ابو جہل نے غلیظہ چیزیں ان کے قدموں پر رکھ دی، اور پھر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا۔ تو اس موضوع کو سننے سے پہلے پلیز ہمارا القرآن ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری اسی طرح کی اچھی ویڈیو آپ کو وصول ہوتی رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عینی حالت نماز میں ابو جہل نے کہا، کوئی ہے جو فلاں قبیلے کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کا گوبر، خون اور بچے دانے لا کر سجدے کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ چنانچہ نعوذ باللہ وہ غلیظہ چیزیں لا کر حضرت محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے درمیان رکھ دی گئی۔ سلطان الساجدین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی وجہ سے دیر تک حالت سجدہ میں رہے اور کفار ہنسنے لگے، یہاں تک کہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان دنوں میں کم سن عمر میں تھیں، ان کو خبر کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ان کفار کو برا برا کہتے ہوئے اس غلاظت کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں مبارک سے ہٹا دی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر قریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمہ گزرا اور نماز سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، یعنی اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں لے لے۔ اور اس کے بعد پھر ابو جہل، عتبہ بن رابعہ، شعیبہ بن رابعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط، عمارہ بن ولید کا نام لے لے کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کفار کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں، پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان گڑھے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ میں قربان ہو جاؤں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان کندھوں پر جن کندھوں پر ابو جہل نے حالت سجدہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے درمیان غلیظہ چیزیں رکھ دی۔ کیا آپ کے دل میں میرے پیارے دوستو یہ بات پیدا نہیں ہوئی کہ محبوبوں کے محبوب، سرداروں کے سردار، رسولوں کے رسول، نبیوں کے نبی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب، اللہ کے رسول نے نماز ترک نہیں کی، اور آج ہم اپنی حالت دیکھ لیں کہ ہمارے نبی نے نماز ترک نہیں کی، تو آج ہم خود دیکھ لیں کہ ہم ساری نمازیں ترک کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں چلتا، ہمارا فلاں کام میں نقصان ہو گیا ہے اور ہمارے بیوی بچے بیمار ہو گئے ہیں۔ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم روزہ رکھتے ہیں؟ کیا ہم زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کیا ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں؟ تو دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان سب چیزوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ میری رب الجلال کی پاک بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ میں ہر وقت صراط مستقیم کے راستے پر چلائے۔